أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ المحمد کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا ہے، مومنین اور متقین کا ذکر کیا، کافرین کا ذکر کیا، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کا ذکر کیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہنے لگے وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزل سورہ، کوئی ایسی صورت نازل کیوں نہیں کی جاتی جس کے اندر جہاد کا حکم ہو۔ جب کافرین نے مومنین کو تنگ کیا، ایذائیں دی، جس کی وجہ سے مومنوں نے کافی برداشت کیا، اور آخر کے اندر ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو جس میں جہاد کا حکم ہو اور ہم کافرین سے لڑائی کریں، جہاد کریں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب ان کے اشتیاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم ان پر لازم کیا، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر وہ صورت نازل کی گئی جس میں جہاد کا واضح حکم تھا، پختہ اٹل فیصلہ تھا، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور جس کے اندر جہاد کا ذکر کیا گیا۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے وہ لوگ جن کے دل کے اندر مرض ہے، نفاق ہے، وہ منافق ہیں، سچے ایمان والے نہیں ہیں، کیا ینظرون، جب آپ ان کو جہاد کا حکم سنائیں گے، جہاد کے بارے میں بتائیں گے، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، پھر وہ آپ کی طرف دیکھیں گے کہ وہ شخص جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو، غشی طاری کی وجہ سے اس کا دل، اس کا دماغ سے سالم نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں چلتا، اس طرح یہ جو ہے بھیانک نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھیں گے جس کی وجہ جیسے ان پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو۔ تو اولا لہم، سو خراب یہ ان کے چاہیے یہ تھا، طاعۃ، اللہ کا جب حکم ہوا جہاد کا تو اطاعت کرتے، قول معروف، سچی اور اچھی بات کہتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جبکہ یہ جہاد کا حکم، یہ اٹل فیصلہ ہے اور یہ پختہ بات مضبوطی کے ساتھ پختہ ہو گئی ہے، اللہ کا عزم ہے جہاد کے بارے میں، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ اللہ کے اس حکم کو سچا کرتے، اللہ کے ساتھ سچے ہوتے، اللہ کے احکام کو تسلیم کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہی توقع ہے اے ایمان والو، ان تولیتم، اگر تمہیں حکمرانی مل جائے، تمہیں اس دھرتی کا والی بنا دیا جائے، تو یہ قریب ہے کہ تم ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد کرو، کہ جب تمہیں والی بنا دیا جائے، زمین کے تم وارث بن جاؤ، اس دھرتی کے حاکم بن جاؤ، پھر یہ ہوگا کہ تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور قطع رحمی کرو گے۔ بعض مفسرین لکھتے تولی تم سے مراد یہ کہ تم نے جہاد سے روگردانی کی، جس کی وجہ سے حق، عدل، انصاف، یہ چیزیں ختم ہو گئی، ام تفسدوا فی الارض، تمہارے اس بزدلی کی وجہ سے زمین میں فساد ہوگا، وتقطعوا ارحامکم، اور تم قطع رحمی کرو گے۔ اب یہ کہ دو چیزیں، ایک اللہ کے اس زمین پر مخلوق کے ساتھ فساد کرنا، وتقطعوا ارحامکم، اور قطع رحمی کرنا، اولئک الذین لعنهم اللہ، وہ لوگ جنہوں نے زمین کے اندر فساد کیا، قطع رحمی کی، لعنهم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے کافی دور ہیں، اور جو اس دنیا کے اندر زمین کے اندر فساد کرتا ہے یا قطع رحمی کرتا ہے اور اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت سے کافی دور ہے۔ فَأَسَمَّهُمْ، پھر اس منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں۔ اب یہ کہ حقائق کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی جو آنکھیں وہ اندھی ہو چکی ہیں، حق ان کو نظر نہیں آتا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کے بارے میں غور فکر نہیں کرتے؟ اس قرآن کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، اور اس کے بعد یہ امت کے لیے ہے، کیا اس قرآن کے اندر تمام مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اس قرآن کے اندر یہ غور فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر دلوں کے تالے لگے ہوئے ہیں، جیسے دل بند ہے اور وہاں حقائق نہیں پوچھ سکتے، حق کی بات وہ نہیں سن سکتے، جا نہیں سکتے، کیونکہ منافقت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل کو اس طرح بنا دیا۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین الہدی، جب کہ اللہ نے ان کو ایمان دی، ایمان کی توفیق ان کو نصیب ہوئی، چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے اس ایمان پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہتے، مگر کیا ہوا، جب جہاد کا حکم ہوا اور حکم آنے کے بعد پھر وہ ٹال مٹول کرنے لگے، مرتد ہو گئے،
وہ لوگ جو اپنے پس سے پش مرتد ہو گئے ہیں، پیٹھ پیچھے، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ان کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی تھی، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو بہکایا، شیطان نے ان کو گمراہ کیا، شیطان نے ان کو یہ جو غلط عمل کیا ہے اس کو اچھا ثابت کر کے دکھایا، اور وہ املا لہم، اور ان کو لمبی لمبی امیدیں دی کہ جب تم جہاد کے اندر جاؤ گے، تم فوت ہو جاؤ گے، تمہاری روح پرواز ہو جائے گی، تمہاری جان چلی جائے گی، اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر تم جو ہے بڑی زندگی پاؤ گے۔ شیطان نے اس کو یہ غلط انہوں نے جو کیا ہے اس کو اچھا ثابت کر کے دکھایا اور بڑی بڑی امیدیں دکھائی۔ ذالک، اس لیے بأنہم قالوا للذین کروا، آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کا ذکر کیا ہے۔ جو یہودیوں کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ ویسے بھی اللہ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور یہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ، اور یہاں جب وہ بڑے بڑے یہودیوں کے جو سردار ہیں ان کے پاس جاتے تھے، پہلے سے وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے اللہ کے احکام کو، پھر یہ لوگ ان کو جا کے کیا کہتے تھے؟ قالوا للذین کرہوا، کہتے تھے ان لوگوں کو، کرہوا ما نزل اللہ، جن کو ناگوار گزرتا تھا اللہ کے احکام، اللہ نے جو چیز نازل کی، یہ جہاد کا حکم تھا، یہ ان کو ویسے بھی پسند نہیں تھا، پھر یہ جا کے ان کو کہتے تھے سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تو دنیاوی معاملات میں بعض امور میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ یعلم اسرارہم، ان کی اس منافقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کے راز کو، ان کے بھید کو، ان کے دل کے اندر جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا حال ہوگا ان کا جب اذا توفتہم الملائکہ، جب ان کی روح پرواز ہو جائے گی، فرشتے ان کی روح کو لیں گے اور ان کو وفات دیں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کے منہ کو اور ان کے پشتوں کو فرشتے ماریں گے، دار اس لیے بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا جو اللہ کو ناگوار ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا ہے۔ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور جو اللہ کی رضامندی کے احکام ہیں، اسباب ہیں، ان کو انہوں نے ناپسند کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، جس کی وجہ سے ان کے اعمال اکارت ہو گئے۔